بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النموذج، یہاں پہ تشبیہ کی جو ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہیں، ادات تشبیہ اور وجہ شبہ کو ذکر کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے، وہ 5 قسموں کو نیچے دی گئی مثالوں میں سمجھنا ہے کہ یہ نیچے دی گئی مثالوں کا تعلق ان 5 قسموں میں سے کس قسم سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے قسیم آپس میں جو بیان کیے تھے، حرف تشبیہ کے ذکر، ادات تشبیہ کے ذکر و حذف کے اعتبار سے 2 قسم کیا بنی تھی بتائیے؟ تشبیہ مرسل اور تشبیہ مؤکد۔ تشبیہ مرسل اور تشبیہ مؤکد یہ تقسیم ہوتی ہے حرف ادات تشبیہ کے ذکر کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے۔ ادات تشبیہ پر غور کرنا ہے آپ کو۔ اگر ادات تشبیہ جو ہے مذکور ہے تو اس کا نام مرسل، اور ادات تشبیہ مذکور نہیں ہے تو اس کا نام مؤکد ہے نا۔ تو مرسل اور مؤکد یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرسل مؤکد ایک تشبیہ میں جمع ہو جائے، ایک بات یہ یاد رکھیے۔ پھر اس اعتبار سے تقسیم ہے کہ وجہ شبہ کو ذکر کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ اگر وجہ شبہ کو ذکر نہیں کیا گیا تو اس کا نام ہے تشبیہ مجمل، اور اگر ذکر کیا گیا تو اس کا نام ہے تشبیہ مفصل۔ تو تشبیہ مجمل اور تشبیہ مفصل یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، تشبیہ مجمل، تشبیہ مفصل یہ جو 2 قسم ہیں، اوپر کی 2 قسموں کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک تشبیہ مجمل بھی ہو، مرسل بھی ہو یا مؤکد بھی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک تشبیہ مفصل ہو اور مرسل ہو یا مؤکد ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک تشبیہ کی مثال جو ہے مجمل بھی ہو اور مفصل بھی ہو، کیونکہ مجمل اور مفصل ایک دوسرے کے بالکل قسیم ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ایسے ہی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تشبیہ مرسل بھی ہو مؤکد بھی ہو ایک ہی تشبیہ۔ کیوں؟ کیونکہ مرسل کہیں گے جس میں ادات تشبیہ ذکر کر دیے جائیں، اور مؤکد کہیں گے جس میں ادات تشبیہ کو حذف کر دیے جائیں۔ تو یہ 2 بات اچھے سے ذہن میں بٹھا کے رکھیے، کیا کہ تشبیہ مرسل اور مؤکد ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات کیا؟ تشبیہ مجمل اور تشبیہ مفصل ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تشبیہ مفصل اوپر کی دونوں قسموں کے ساتھ جمع ہو جائے، ایسی تشبیہ مجمل اوپر کی دونوں قسموں کے ساتھ جمع ہو جائے۔ اور تشبیہ بلیغ کہیں گے جس میں دونوں محذوف ہو، یعنی حرف تشبیہ بھی محذوف ہو اور وجہ شبہ بھی محذوف ہو، تو اس کا ایک ہی نام ہے تشبیہ بلیغ۔ اب نیچے اشعار یا کچھ کلام ہے، کچھ آیتیں ہیں جس میں تشبیہ دی گئی ہے، اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ وجہ شبہ مذکور ہے یا محذوف ہے، ادات تشبیہ مذکور ہے یا محذوف ہے۔ اس اعتبار سے اس تشبیہ کو، مثال کا تعلق تشبیہ کی کس قسم سے ہوگا یہ بیان کرنا ہے۔ دیکھیے، کہتے ہیں قال المتنبی فی مدح کافور۔ کافور کی تعریف میں متنبی نے یہ شعر کہا، اذا نلت منک الود فالمال ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ اذا جب، نلتو نالا، ینالو کا معنی تھا پانا، حاصل کرنا، یہ بعتو کے وزن پر نلتو ہے۔ اذا نلتو منکا، منک الود، جب میں نے حاصل کر لیا، منکا تجھ سے، الود، ودن کہتے ہیں محبت کو۔ ودن کس کو کہتے ہیں؟ محبت، ود یعنی محبت۔ جب میں نے آپ سے محبت حاصل کر لی، فالمال ہین، تو دولت ایک کمزور چیز ہے، ہین کہتے ہیں کمزور چیز کو۔ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، اور ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر ہے، مٹی کے اوپر ہے، وہ مٹی ہے۔ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ، اور ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ مٹی ہے۔ تو یہاں پہ تشبیہ کہاں دی گئی ہے؟ مٹی کے اوپر کی چیز کو کس چیز سے تشبیہ دے دی گئی ہے؟ مٹی سے۔
مٹی کے اوپر انسان ہے وہ بھی مٹی ہے، مٹی کے اوپر درخت ہے وہ بھی مٹی ہے، مٹی کے اوپر ہاتھی گدھا ہے وہ بھی مٹی ہے۔ تو ہاتھی گدھا انسان جو کچھ مٹی کے اوپر ہے سب کو تشبیہ دے دی گئی ہے مٹی سے۔ مشبہ ہے کل الذی فوق التراب، مشبہ بھی ہے تراب۔ حرف ادات تشبیہ کہیں دکھ رہی ہے آپ کو؟ نہیں استاد، وجہ شبہ کہیں دکھ رہا ہے؟ نہیں دکھ رہی ہے۔ نہیں، تو حرف تشبیہ بھی محذوف، وجہ شبہ بھی محذوف۔ کون سی تشبیہ؟ تشبیہ بلی، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ نیچے وصف اعرابی رجلا فقال، اب میں صرف ترجمہ کرا دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو لکھ لیجئے، کاپی میں لکھ لیں گے کہ تشبیہ کی کس قسم سے اس کا تعلق ہے۔ ایک دیہاتی آدمی نے ایک شخص کی تعریف بیان کی، فقال تو کہا کأنہن النہار کأن زیدن قائم، کأنہن النہار الظاہر والقمر الباہر الذی لا یخفی علی کل ناظر۔ کأنہ، گویا کہ وہ، یعنی جس کی وہ تعریف کر رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے گویا کہ وہ دن ہے، النہار دن ہے، الظاہر بالکل کھلا ہوا روشن، گویا کہ وہ کھلا ہوا دن ہے، والقمر الباہر اور چمکتا چاند ہے، الذی لا یخفی جو کہ پوشیدہ نہیں ہوتا، علی کل ناظر کسی دیکھنے والے کے لیے، دیکھنے والے پر۔ یعنی میرا جو ممدوح ہے بالکل ایسا مشہور معروف شخصیت ہے اور ایسا کلین ہے جیسا دن ہوتا ہے، بالکل روشن اجلا، اور وہ چاند جو اندھیری رات میں چمکتا دمکتا ہے کہ ہر انسان کو معلوم رہتا ہے کہ یہ دیکھو چاند دکھ رہا ہے، ایسے ہی وہ انسان مشہور ہے اور صاف ستھرا ہے۔ تو اس انسان کو تشبیہ دی گئی ہے یہاں دو چیزوں سے، ایک نہار ظاہر سے اور ایک قمر باہر سے۔ حرف تشبیہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ ادات تشبیہ موجود ہے استاد صاحب، اور وجہ شبہ موجود ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو کون سی تشبیہ بنے گی دیکھ لیجئے گا۔ آگے ہے زرنا حدیقۃ کأنہا الفردوس فی الجمال والبہاء۔ زارا یزور، زیارت معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ حدیقۃ، ایک باغ کو ہم نے دیکھا، کأنہا الفردوس فی الجمال والبہاء، گویا کہ وہ خوبصورتی اور منظر کشی میں، بہا کہتے ہیں مطلب جس کو دیکھ کر انسان کو اس کی وقعت محسوس ہو، اس کی قیمت محسوس ہو۔ تو خوبصورتی میں اور منظر کشی میں کس کی طرح ہے؟ بولیے بھائی، جنت الفردوس کی طرح ہے۔ یعنی ایک گارڈن کو جنت سے یہاں تشبیہ دی گئی ہے۔ کس بات میں تشبیہ دی گئی ہے؟ فی الجمالی والنہار والبہاء، بہا کہتے ہیں خوبصورت منظر کشی کو، خوبصورت منظر کو۔ خوبصورت منظر میں اور خوبصورتی میں وہ باغ جو ہے جنت الفردوس کی طرح ہے۔ یہاں پر ادات تشبیہ دکھا کیا ہے؟ اور وجہ شبہ نہیں ہے؟ وجہ شبہ بھی ہے، تو دونوں مذکور ہے، تو اس کا کیا نام دیں گے دیکھ لیجئے۔ نمبر 4، العالم سراج امتہ فی الہدایۃ وتبدید الظلام۔ عالم، العالم عالم، سراج امتہ اپنی جماعت کے لیے چراغ ہے۔ کس بات میں چراغ ہے؟ ہدایت میں، رہنمائی کرنے میں، فی الہدایت رہنمائی کرنے میں، وتبدید الظلام اور اندھیرا دور کرنے میں، اندھیر دور کرنے میں، اندھیری دور کرنے میں، اور ہدایت دینے میں۔ عالم جو ہے اپنی جماعت کے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے۔ یہاں پہ عالم کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، ادات تشبیہ ہے کیا؟ نہیں ہے۔ وجہ شبہ ہے کیا؟ جی ہاں۔ اچھا، یہ چاروں کا حل دے ہی دیا ہے نیچے، دیکھیں انہوں نے حل دے دیا ہے، پیش کر دیا نیچے، پہلی مثال، دوسری مثال، تیسری مثال۔
اور چوتھی مثال، چاروں کا تو حل دے دیا، چاروں کا حل دے دیا نیچے۔ تو کون سی تشبیہ ہوگی دیکھ لیجئے یہاں پہ، اب آپ نے جو سمجھا وہ اور نیچے جو لکھا ہے وہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد تمرین کو حل کرتے ہیں۔ التمرین الاول، بین کل نوع من انواع التشبیہ فیما یاتی۔ فیما یاتی، ما یاتی جو مثالیں آ رہی ہے اس میں، فیما یاتی جو مثالیں آ رہی ہے اس میں تشبیہ کی قسموں میں سے ہر قسم کو بیان کیجئے۔ بین بیان کیجئے، کل نوع من انواع التشبیہ تشبیہ کی قسموں میں سے ہر قسم کو، فیما یاتی مذکورہ مثالوں میں، لفظی معنی ہوگا اس میں جو آ رہا ہے، یعنی ان مثالوں میں جو نیچے آ رہی ہے۔ کتنی مثالیں دی گئی ہے گنیے دیکھیے، ایک سے لے کر کہاں تک مثالیں ہیں؟ اوہ ہو، کتنی مثالیں دی گئی بھائی؟ مثالیں دی گئی ہے 34، 34 مثالیں، 36 مثالیں دی گئی ہے۔ کتنی مثالیں ہیں؟ 36۔ اللہ اللہ، چلیں ترجمہ کرایا جائے۔ جی استاد۔ ان السیوف مع قال المتنبی، پہلی مثال ہے متنبی کا، یہ دو شعر متنبی کے۔ ان السیوف مع الذین قلوبهم كقلوبهن اذا التقى الجمعان تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان۔ ان السیوف بے شک تلواریں، مع الذین قلوبهم كقلوبهن ان کے ساتھ جن کے دل عورتوں کے دل کی طرح ہے، مع الذین قلوبهم كقلوبهن۔ ان السیوف تلواریں ان کے ساتھ ہیں جن کے دل کس کی طرح ہیں؟ عورت کے دل کی طرح۔ نہیں، اچھا معاف کیجئے، كقلوبهن میں ہنہ ضمیر کا مرجع سیوف لیتے ہیں یہاں پہ وزن شعر برقرار رکھنے کے لیے جو ہے نا، غیر ذوی العقول جمع تکسیر جو واحد مؤنث کے حکم میں ہے سیوف، اس کو جو ہے ذوی العقول کی منزل میں مان کر کے كقلوبهن کہا گیا، ٹھیک ہے وہ جی بطور ادعا کے، یعنی ڈھکوسلے دعویٰ جس کو بولتے ہیں ڈھکوسلا دعویٰ، تو بطور ادعا کے بے جان تلوار کو مان لیا گیا جاندار ذوی العقول، اور اس کے لیے ضمیر لائی گئی قلوبہا کے بجائے، قلوبہن، ہاں جبھی تو قلوب کی اضافت اس کی طرف کی جائے گی۔ جاندار مانیں گے تلوار کو تو ہی نہ قلب کی اضافت تلوار کی طرف کرنا جائز ہوگا۔ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک تلوار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے دل تلوار کی طرح ہیں، اذا التقى الجمعان، اس جب کہ دو جماعت آپس میں لڑ پڑیں۔ التقا یلتقی، التقاء کا معنی تھا لڑ پڑنا، ملنا ملانا۔ اذا التقى الجمعان یعنی تلواریں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کہ جن لوگوں کی تلواریں جنگ کے دن کیسے ہوتی ہے، جن کے دل جو ہے جنگ کے دن تلوار کی طرح ہو جاتے ہیں، کہ مطلب یہ کہ جیسے تلوار میں سختی اور کاٹ ہوتی ہے ایسے ہی ان کے دل بھی سخت اور کاٹنے والے ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بہادر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جنگجو اور ان فوجیوں کے دلوں کو تشبیہ دی گئی ہے، کن کے دلوں سے؟ تلوار سے، تلوار کے دل سے، اور تلوار کو یہاں پہ ایک جاندار ذوی العقول مانا گیا۔ حرف تشبیہ موجود ہے جی استاد صاحب، اور وجہ شبہ موجود ہے کیا؟ نہیں نہیں ہے۔ آگے تلقى الحسام على جراءة حده، لقیہ یلقا کا معنی جو ہے حاصل کرنا، پانا ہے۔ جی صاحب، لغت میں دیکھ لیجئے گا، لقیہ یلقا کا ایک معنی ہوگا ملاقات کرنا بھی معنی ہوتا ہے، اور حاصل کرنا اور پانا بھی معنی ہوگا۔ تو تلقى الحسام معنی یہ مخاطب، ہم لوگ مخاطب ہیں، یعنی جن کو شعر سنانا چاہ رہا ہے متنبی، ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے تلقى الحسام على جراءة حده،
تم تلوار کو دیکھو گے علی جراءت حدہ، اس کی دھار کے تیز ہونے کے باوجود، لفظی معنی ہوگا تم تلوار کو پاؤ گے علی جراءت حدہ، حد معنی دھار، اس کی دھار کے تیز ہونے پر بھی، اس کی دھار کے تیز ہونے پر بھی تم تلوار کو پاؤ گے کیسے؟ مثل الجبان، بزدل کی طرح، جبان کہتے ہیں بزدل کو، بکف کلی جبان، ہر بزدل کی ہتھیلی میں، مطلب تلوار کی دھار اگرچہ تیز رہے لیکن اگر وہ تلوار بزدل کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے تو تلوار بھی کیا ہو جاتی ہے؟ بزدل، اگرچہ اس کی دھار کیا ہو، اگرچہ اس کی دھار کیا ہو؟ تیز ہو۔ معنی سمجھ میں آیا؟ پھر سے دیکھیے، تلق الحسام علی جراءت حدہ مثل الجبان بکف کل جبان، حسام، تلوار کو تم پاؤ گے اس کی دھار کے تیز ہونے پر بھی، تو تم تلوار کو اس کی تیز دھار ہونے کے باوجود بھی بزدل کی طرح پاؤ گے، بزدل کی ہتھیلی میں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وقال فی المدیح فعلت بنا فعل السماء بأرضه خلع الامیر وحقه لم نقضه، فعلت بنا، فعلت نہیں، فعلت بنا فعل السماء بأرضه خلع الامیر وحقه لم نقضه، کہتے فعلت، فعل یفعل کرنا، انجام دینا، فعلت کیا، بنا ہمارے ساتھ، اس کا فاعل آگے ہے خلع الامیر، خلعن جو ہے یہ خلعتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جیسے سورتن کی جمع سورن اور سیرت کی جمع سیرن، ایسے ہی خلعت کی جمع خلعن، فعلن کے وزن پر۔ خلع الامیر جو ہے فاعل واقع ہوگا کس کا؟ فعلت فعل کا، فعلت بنا، اور فعل السماء بأرضہ یہ مفعول مطلق ہے، یا منصوب بنزع خافض، کاف حرف تشبیہ وہاں پوشیدہ، یعنی فعلت بنا کا فعل السماء بأرضہ، کاف حرف تشبیہ وہاں پہ محذوف ہے۔ مانا ہوگا امیر کی خلعتوں نے، خلعت کہتے ہیں انعام و اکرام کو، نوازشات کو، امیر کی عطاؤں نے ہمارے ساتھ کیا فعل السماء بأرضہ، ایسا کام جیسے آسمان زمین کے ساتھ کرتا ہے، یعنی آسمان جیسے زمین کے ساتھ معاملہ کرتا ہے ویسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ کس نے کیا؟ امیر کے نوازشات نے، امیر کی عطاؤں نے، مطلب جیسے آسمان پورا جو ہے محیط ہے زمین کو گھیر کر کے رکھا ہوا آسمان نے، ایسے ہی ہماری جو ذات ہے، ہمارا جو وجود ہے، یہ پورا کا پورا گھرا ہوا ہے کس میں؟ امیر کی خلعت میں، امیر کی نوازشات میں، یعنی اسی کا ٹکڑا ملتا ہے تو ہم پلتے ہیں، وہی دیتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، وہی پلاتا ہے تو ہم پیتے ہیں۔ اتنی لمبی چوڑی تعریف ہانک دیا، اب وہ بھی مر گیا، جس کی تعریف کی اس کی وہی مر گیا۔ ہاں یہ تعریف ہم جو ہے اپنے نبی کے بارے میں کر سکتے ہیں، بالکل۔ تو خیر، یہاں پہ امیر کی نوازشات اور عطاؤں کو تشبیہ دی گئی ہے کس چیز سے؟ بولیے، آسمان، نہیں سمجھے بات کو؟ آسمان سے نہیں، امیر کی نوازشات کو آسمان سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ امیر کے نوازشات کا معاملہ جو لوگوں کے ساتھ ہے اس معاملے کو تشبیہ دی گئی ہے آسمان کے معاملے کے ساتھ جو اس کا زمین کے ساتھ ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی فعل خلع امیر کو تشبیہ دی گئی ہے فعل سما بأرضہ سے، عطاؤں کو آسمان سے تشبیہ نہیں دی گئی، بلکہ عطاؤں کا لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے آسمان کے معاملے کے ساتھ جو اس کا زمین کے ساتھ ہے، اور وہ ہے گھراؤ، احاطہ کرنا، وجہ شبہ احاطہ کرنا ہے، کہ جیسے آسمان زمین کا گھراؤ کر لیتی ہے ایسے ہی انسان کو امیر کی عطا نے گھیر لیا ہے۔
تو یہاں پہ حرف تشبیہ نظر آیا؟ نہیں استاد وجہ شبہ نظر آئی؟ نہیں استاد نہیں۔ کون سی تشبیہ؟ بلی آگے ہے وحقہ لم نقضہ، اور حال یہ ہے کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، وحقہ لم نقضہ، اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 ولا قطب الا المشرفیۃ عنده ولا رسل الا الخمیس الارم رمو،